ویلکم بیک فرام دا بریک۔ ہم بات کر رہے ہیں آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے، جو کہ ایک انتہائی تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ ایک وسیع تجربہ، ڈکٹیٹرشپ کا دور ہو یا جمہوری دور ہو، انہوں نے حکومت میں بھی رہ کے دیکھا ہے اور اب حزب اختلاف کی سیاست بھی کر رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے عمران خان صاحب کا نام آیا تھا، کیونکہ خان صاحب بھی پختونخوا میں ووٹ لینے کے حوالے سے بہت پیش رفت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کا وہ ایک سٹرانگ ہولڈ ہے۔ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ کوئی عمران خان صاحب کی سونامی وہاں نہیں آنے والی، اور عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجیکل سیاست جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب آپ سے لیکن پھر بھی میں پوچھ سکوں، آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی آئیڈیالوجی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں وار آن ٹیرر کی اور امریکہ کی اس جنگ کی، تو وہاں وہ بہت کلیئر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان سے بات کرنی ہے، ڈرون حملے جو ہیں بند کرنے ہیں، اور جب ہم طالبان سے بات کریں گے تو ان کو کوئی وجہ نہیں رہ جائے گی ہم پہ حملے کرنے کی، تو وہ حملے بھی رک جائیں گے اور دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان میں رک جائے گی۔ دوسرا، وہ 90 دن میں ختم ہو جائے گی۔ کرپشن پہ بھی وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ یہ پٹواری سسٹم اور پولیس کی انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں، الیکٹرانک نظام نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے کرپشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ساری باتیں اپنی وہ بھی 90 دن میں ماشاءاللہ سے کہتے ہیں۔ تو اگر وہ 90 دن میں اتنا کچھ کرنے کو تیار ہیں تو 90 دن دے دیں انہیں۔ دیکھیے بھائی جان، پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں عام آدمی کی امیدوں کے لیے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے توانا آواز ہم نے نہیں سنی ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب پورے ملک میں ان کی آواز ایک سیلاب بن کر چھا گئی، لیکن آج کا صوبہ پختونخوا یا اس زمانے کا صوبہ سرحد اس نے قبول نہیں کیا۔ وہ نعروں سے یہ علاقہ جو ہے یہ نعروں سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے وہ کردار دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے وہ بہت سے عوامل ہیں، ان تمام چیزوں کا قوم جائزہ لیتی ہے۔ تو آج تو دنیا جو ہے، اس زمانے میں تو پارٹیاں نہیں تھیں، نئی نئی پارٹیاں بنی تھی، عوام بالکل نئے پارٹیوں سے وابستہ ہو رہے تھے۔ اب تو گلی کوچے میں تمام پارٹیاں جو ہیں وہ بڑی مضبوط اور مستحکم ہیں۔ تو ان حالات میں اگر کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو پبلک بھی بڑا اچھے انداز کے ساتھ حالات کا جائزہ لیتی ہے۔ اس طرح بھی نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے لوگ کسی کے پیچھے دوڑ پڑیں اور بس وہ نعروں پر ہی۔ تو نعرے میرے نزدیک تبدیلیاں لانے کے کبھی سبب نہیں بنے ہیں، تاوقت کہ اس کے پیچھے بڑے مضبوط مستحکم ایک منشور نہ ہو، ایک مضبوط اور مستحکم نظریہ نہ ہو، اور ایک ایسا نظریہ جو سند رکھتا ہو، جو ایک منشور پیدا نہیں ہوتے۔ منشور جو ہیں وہ ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نعرے جو ہیں وہ منشور کبھی نہیں بنے ہیں۔ جمعیت علماء کے پاس ایک ایسا منشور ہے جس کو باقاعدہ قرآن و سنت کی روشنی میں تیار کیا گیا، ایک بہت بلند درجے کے جید علماء کرام نے اور تجربہ کار لوگوں نے اس کو تیار کیا ہے، اور اس کو باقاعدہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے اس کی ایک سند ہے، ایک نسبت ہے، اس کی تمام حالات پر اس کا احاطہ ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں کے عوام نے ہمیشہ جمعیت علماء کو پذیرائی دی ہے۔ بلوچستان میں وہاں کے عوام نے ہمیشہ جمعیت علماء کو پذیرائی دی ہے، اور اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ جہاں تک امریکہ مخالفت ہے، امریکہ مخالفت تو شاید ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مغرب کیا ہوتا ہے، مغرب کے عزائم کیا ہیں اسلام اور مسلمانوں عمران خان کو مغرب کا پتہ ہے، وہ تو کافی زندگی مغرب میں گزار چکے ہیں، لیکن بہرحال سر، تو وہی کہہ رہا ہوں کہ سر لیکن ایک اور بات کنسیڈر کریں، ایک ووٹر جو آپ کا ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو بہت پذیرائی مل چکی ہے، آپ بہت بڑے سیاستدان ہیں پختونخوا اور بلوچستان کے، لیکن شاید آپ کا ووٹر اب یہ سوچے کہ دیکھیں ان کو تو ہم ووٹ دیتے آئے ہیں، امریکہ کے حوالے سے کوئی پالیسی چینج نہ ہو سکی، ہم تو فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دیتے آئے ہیں، اور اسلامی نظام بھی جس طرح وہ چاہتے ہیں پاکستان میں نافذ نہ ہو سکا، وہ تو کولیشن کر لیتے ہیں سارے سو کالڈ پرو ویسٹرن پریزیڈنٹس مشرف اور زرداری صاحب کے ساتھ، تو کیوں نہ خان صاحب کو چانس دیا جائے؟ وہ تو بڑا کلیئر کٹ بات کرتے ہیں ڈرون حملے بند کر دیں گے، آپ تو فضل الرحمان صاحب نہیں بند کر سکے۔ جو مغرب کی تہذیب کا نمائندہ ہو، جن کے اخلاق و کردار 100% مغرب کی نمائندگی کرتے ہوں، کس طرح امریکہ اس کو اپنے ایک مخالف کے طور پر پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میرا اختلاف بھی میرے اپنے بندوں کے ہاتھ میں ہو، تو اس طرح کی سیاست نہیں چلا کرتی جی۔ سر کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ عمران خان امریکن ایجنٹ ہے؟ جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ عمران خان امریکن ایجنٹ ہے؟
میرے خیال میں آنے والے وقت ذرا بتا دے گا نا جی. اب یہ بھی تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اسلام لائے گا نا, تو آپ کہتے ہیں اسے توقعات ہیں, کہتے ہیں وہ حالات چینج کر دے گا, تو وہ بھی تو توقعات ہیں نا جی. تو میں بھی اس کے بارے میں ایک پیشن گوئی کر رہا ہوں نا کہ وہ مغرب کا یہودی لابی کا ایک نمائندہ ہے, اس کی تہذیب کا نمائندہ ہے, ان کے اخلاقیات کا نمائندہ ہے, اور وہ پاکستان میں کبھی بھی اس لابی کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کے تہذیب و تمدن کو پاکستان میں کامیاب نہیں دیکھ سکے گا. مولانا صاحب یہی جو آپ کے اتنے سنگین الزامات شو کے شروع میں آپ کہہ رہے ہیں سر, آپ نے خود کہا کہ جی یہ نجی لیول پہ سیاست جو ہے وہ اتنی ایکسٹریم نہیں ہونی چاہیے, پرسنل روابط ہوتے ہیں, اور اسی شو کے پھر اب آپ سیکنڈ حصے کے اندر سر اتنی ایکسٹریم پرسنل آپ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں جس کی آپ کے پاس واضح طور پہ ثبوت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں آگے وقت بتائے گا, اور سر آپ یہ شاید اس لیے لگا رہے ہیں. مولانا صاحب اگر میں سوال پورا کر سکوں, میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کا ایک غیر ضروری عنصر ہے, اس پر اتنا وقت ضائع نہ کریں. اور نہیں میں ایک کام کا آدمی ہوں, اپنے آپ کو کام کا بندہ سمجھتا ہوں, نہ مجھے اتنا فارغ سمجھے کہ میں ایک بے معنی بحث میں جو ہے آپ کے ساتھ وقت گزارتا رہوں. مولانا صاحب اگر ون لاسٹ تھنگ اباؤٹ عمران خان دین, اگر آپ کی اجازت ہو, یہ اعظم سواتی والا معاملہ. نو اتنی اہمیت مت دو ان لوگوں کو جن کا آپ کے آدمی کو اہمیت دے رہا ہوں سر, آپ کے آدمی کو, آپ کے بڑے قریب آدمی کو, جنہوں نے سیاست کی صفائی کی بات کری, بڑی جد و جہد کری, اور پھر وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ تو واقعی میں ایک آپ کو that must have been very sort of personally wrong. کس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ اعظم سواتی صاحب جو پی ٹی آئی کے اندر جوائن ہو گئے سر. ہاں وہ جمعیت علماء اسلام کو چھوڑ کر گئے ہیں یہ کہہ کر کہ مجھے جمعیت علماء اسلام سے کوئی شکایت نہیں ہے. انہوں نے مجھے تحریری طور پر بھیجا ہے کہ میں آپ کے علماء کرام کے احسانات کو نہیں بھول سکوں گا, زندگی بھر ان احسانات کی بنیاد پر آپ سے نبھاؤں گا. کوئی شکایت ہی اس کی نہیں ہے جمعیت علماء اسلام سے, تو پھر میں اس پر کیوں تبصرے کروں؟ سر اس لیے کیونکہ بلا کسی شکایت اگر وہ گئے تو خان صاحب سے بہت ہی امپریسڈ ہوں گے نا, کیونکہ اگر شکایت ہوتی تو شاید غصے میں گئے ہوتے. میرے خیال میں جی امپریشن کی بات نہیں ہے جی. پاکستان میں ایک حلقہ ہوتا ہے جو خانہ بدوش ہوتا ہے, اور جہاں ان کو کہیں پر کوئی سراب اقتدار کا نظر آ جاتا ہے تو وہ خانہ بدوش طبقہ ہر زمانے میں اپنے خیمے تبدیل کرتا رہتا ہے. تو میرے خیال میں مجھے ٹھیک ہے سر, خان صاحب سے ہٹتے ہیں اب خان صاحب سے ہٹتے ہیں سر, لیکن اب آپ سے سر میں یہ پوچھوں گا, اب آگے کو اگر ہم دیکھیں, ایک پاکستان میں سوشل لیول پہ, اکنامک لیول پہ, پولیٹیکل لیول پہ, لیگل لیول پہ, لا اینڈ آرڈر لیول پہ, فورن پالیسی لیول پہ ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ ہے کہ اب ہم نے یہ جو امریکہ کی جنگ ہے اس میں جو ہمارا رول رہا ہے اس کو کس طرح اب فائن ٹیون کرنا ہے, چینج کرنا ہے, تبدیل کرنا ہے, اور پریکٹیکلی کس طرح اس پہ اڑے رہنا ہے, ٹکے رہنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو اب جنگ اختتام پذیر اگر آفیشلی ہوتی ہے, جس طرح کہ اوباما صاحب کا کہنا ہے, چاہے سچ ہے یا نہیں ہے تو پتہ چلے گا, تو وہاں پہ اب ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے, یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ جو سارے طالبان کہہ لیں ان کو یا جو بھی فریڈم فائٹر وہاں کے کہہ لیں, آپ انہیں جو نام دینا ہے دے لیں, لیکن ان کے حوالے سے پاکستان میں بہت سارے وہ موجود بھی ہیں, بہت سارے نہیں بھی ہیں. کس طرح یہ جنگ ختم ہوتی ہے, اس کے ڈائریکٹ اثرات پاکستان کی سوسائٹی, اکانومی, نیشن, فورن پالیسی, ہر چیز پہ ہوں گے. تو اب اگر آپ پرائم منسٹر ہوتے تو یہ آخری سال 2 سال جو اس جنگ کا کہا جاتا ہے, اس کو آپ کس طرح منور کرتے, کس طرح ہم چیز سے نکلیں کہ نہ دہشت گردی ہو پاکستان میں اور یہ سارے معاملات طے پا جائیں؟ اب آپ نے کچھ ذرا کام کی باتیں کہہ دی ہیں, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ کچھ مجھے بھی جن امور سے دلچسپی ہے آپ نے اس کا ذکر فرما دیا ہے. دیکھیے, جہاں تک اس پوری دہائی میں جو پاکستان نے کیا اور جس کو موجودہ حکومت نے بھی تسلسل بخشا, اس حوالے سے میں پھر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ ہماری ایک رائے رہی اور اس کی بنیاد پر ہم نے تحریک کی, اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 2008 اکتوبر میں ایک قرارداد مشترکہ آئی. وہ ایک بڑی کامیابی تھی جو اس جہت پر سامنے آئی جی. پھر اس کے بعد جو آپریشنز کا سلسلہ شروع ہوا, سوات آپریشن سے لے کر پورے فاٹا میں, اس کے جو بھیانک نتائج سامنے آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کیا کیا واقعات ہوئے. 2 مئی کا واقعہ جو ایبٹ آباد آپریشن کا ہے, جس کے بارے میں
ہماری پوری قوم، چاہے فوج ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے اپوزیشن ہو، پوری قوم متفق تھی کہ امریکہ نے ہماری خود مختاری پہ حملہ کیا ہے، ہماری سرزمین پر انہوں نے شب خون مارا ہے۔ اس کے بعد جی حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے ہمیں تھریٹ ملا، پھر سلالہ چیک پوسٹ پر جو ہے جو بمباری ہوئی، پھر اس کے بعد ہمیں کچھ اقدامات کرنے پڑے۔ یہ ساری باتیں وہی ہیں کہ جی ان پالیسیوں کے انتہائی بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں جو ملکی مفادات کے خلاف آ رہے ہیں۔ آج ہمارا مطالبہ یہ رہا کہ قراردادوں پہ عمل کرو۔ قراردادوں پر عمل کرنے کے لیے بھی اب وہ مقام، وہ مرحلہ، وہ نوبت آ گئی ہے کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اب تقریباً مکمل ہو گیا ہے، اور اس میں اس سے قبل جو ہم آنکھیں بند کر کے خارجہ پالیسی، درآمد شدہ خارجہ پالیسی کی پیروی کرتے تھے، جو ہمیں حکم ملتا تھا بعض دفعہ ہم زبانی اس کو قبول کر لیتے تھے، ہماری طرف سے کوئی شرط ہی نہیں، جو شرائط وہاں سے آتی ہے ہم قبول کر لیتے تھے۔ آج میرے خیال میں پہلی مرتبہ جب اس قومی سلامتی کمیٹی کی تجاویز پارلیمنٹ میں آئے گی تو ایک احساس قوم کو ہوگا کہ ہم کچھ خود مختاری کی طرف جا رہے ہیں، اور اب ہم نے کچھ آغاز کر دیا ہے کہ جس خول میں اور جس غلامی کے ایک زنجیر میں ہم اب تک جکڑے ہوئے تھے کچھ اس سے نکل رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان حالات تک پہنچنے کے لیے ہمارا ایک کردار رہا ہے، اور وہ ایک مؤثر کردار آج ایک نتیجہ بھی دے رہا ہے، اور اس کو اب ہر طرف سے تسلیم کیا جا رہا ہے کہ واقعی ہمیں اب پالیسی میں تبدیلی لانی ہے۔ بہرحال وہ تو جب پارلیمنٹ میں تجاویز سامنے آئیں گی، پارلیمنٹ اس کے اوپر بحث کرے گی، ہم بھی اس پر گفتگو کریں گے، بعض چیزوں سے ہمیں شاید پورا اتفاق بھی نہ ہو، لیکن ایک نئی چیز قوم کے سامنے آئے گی۔ تو قرارداد کے بعد آج ہماری پالیسی میں جو ایک بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی، ہم اس کو اپنی ایک کامیابی تصور کریں گے، اور یہ ایک سیاسی سفر ہے، اس سفر میں آدمی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور پھر کسی نتیجے پہ جا کر پہنچتا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ ہم کوئی بڑے حجم کے دعوے دار نہیں ہیں، لیکن ایک چھوٹے حجم کے ساتھ ایک بڑے نتائج کی طرف پہنچنا، اس کے لیے ہم ہمیشہ کوشاں رہے ہیں۔ نہیں، لیکن مولانا صاحب آپ اگلے الیکشن میں لوگوں کو کیا کہیں گے کہ ہمیں ووٹ دو، ہم اس معاملے کو حل کرتے ہیں؟ وہ حل کیا ہے؟ وہ آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ نے کہا آپ کے پاس سیٹیں نہیں، میں آپ کو 200 سیٹیں دے رہا ہوں، آپ اس معاملے کو حل کس طرح کریں گے؟ اس معاملے کو طے کس طرح کریں گے؟ دیکھیے، ہم کچھ اپنے سابقہ تجربات بھی رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی قوم ہمیں جانتی ہے، اور ہم آگے بھی جا کر سمجھتے ہیں کہ ہمارا ویژن جو ہے اسے قبول کرنا ہوگا۔ اگر پارلیمنٹ نے ہمارے ویژن کو قبول کیا، آج پھر پارلیمنٹ ہمارے اس ویژن کو قبول کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر جب ہم چھوٹی سی ایک حکومت ہمیں صوبے کی ملی تھی، اور اس میں وفاق بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا، بین الاقوامی برادری بھی ہمارے حق میں نہیں تھی، تو اس وقت بھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں پبلک سیکٹر میں کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی حکومت تھی کہ جس نے اس صوبے کے اندر تعلیم کے شعبے میں جہاں 30 اور 35 کروڑ سالانہ کے اخراجات تھے، وہاں 1 ارب 30 اور 35 کروڑ تک اخراجات پہنچا دیے۔ جہاں صحت کے شعبے میں آپ کے خزانے میں عام آدمی کی صحت کے لیے 30 اور 35 کروڑ سے زیادہ پیسے نہیں تھے، اس حکومت نے 1 ارب اور 30-35 کروڑ تک عوام کے لیے اخراجات پیدا کیے۔ جس نے تعلیم مفت کرائی، جس نے مفت علاج کا آغاز کرایا۔ تو اگر ہم ایک چھوٹے سے حجم کے اندر ایک محدود وسائل میں پبلک سیکٹر میں اتنا آگے بڑھ سکتے ہیں، لوگوں کے ویلفیئر کے لیے آپ کام کریں گے، ایک چیز ہوگی، اور کیا کریں گے؟ لوگوں کے ویلفیئر آپ نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، آپ نے اسکول بنایا، آپ نے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں گے، ایک چیز ہوگی، اور کیا کریں گے؟ اس سے صرف تو نہیں معاملہ ہے، لوگوں کا بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، اور کیا میں بتا رہا ہوں نا جی کہ آپ کی ہماری پالیسیوں کے نتیجے میں معذرت سر، وہ اصل میں وقت یہ ہے جی کہ اب 1 2 3 کر کے بتائیے۔ دیکھیے، آپ اس وقت میرے پاس تو فگرز تو نہیں ہیں، لیکن آپ ذرا تھوڑا سا اس دور میں جائیں کہ جب ہم حکومت میں آ رہے تھے، تعلیمی پالیسی کی تبدیل ہونے کے بعد اسکولوں میں بچوں میں کتنا اضافہ ہوا تعلیم میں جی، صحت کے حوالے سے جو اقدامات ہوئے اس کے کیا فوائد عوام، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یار؟ مجھے بتائیں نا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں کیونکہ 3 منٹ رہ گئے، 1 2 3 کر کے عوام جاننا چاہے گی آپ کو ووٹ کیوں دے، آپ کس طرح اس معاملے کو طے کریں گے؟ فلاح کے لیے آپ نے کام کیا، وہ ایک چیز ہو گئی۔ آپ سوال اتنا بھاری بھرکم کرتے ہیں اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں جواب دو تاکہ پبلک ابہام میں رہ جائے اور اس کا ذہن میرے خلاف چلا جائے کہ فضل الرحمان سے کوئی بات نہیں کر سکا۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اتنی بھی عوام میں غیر معروف نہیں ہیں، ہم سند رکھتے ہیں، ہم ایک سلسلہ رکھتے ہیں، ہماری
ہماری کوئی کمزوری ہے تو وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے، ہماری کوئی اگر کامیابیاں ہیں اس سے بھی لوگ آگاہ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں آج واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ملک کو اقتصادی پالیسی دینی ہے، ہم نے صنعتی پالیسی میں تبدیلیاں لانی ہوں گی، ہمیں جاگیرداری نظام کو ختم کرنا ہوگا، زمیندار اور مزیرے کے درمیان شریعت کے مطابق ہم نے معاہدے کرانے ہوں گے، اور جب تک ہم اس ملک کے وسائل میں نظم پیدا نہیں کریں گے کرپشن اس طرح ختم نہیں ہوگی جی۔ آپ وسائل میں نظم پیدا کریں، ضابطے لائیں، قوانین لائیں، اور ان قوانین کی روشنی میں آپ کے پاس ایک نظام ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک حکومت جو مملکت کا نظام چلائے، اسلام کی روح سے اولین چیز اس کو امن و امان دینا ہے، اسلام کی روح سے اولین چیز اس کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اور تب جا کر پھر آپ اس سے آگے جزیات کی طرف بڑھیں گے۔ یہ آپ کی بنیادی اصول ہے، نہ آپ کی اب تک خارجہ پالیسی ہے، نہ اقتصادی پالیسی ہے، چھینا جھپٹی ہماری پالیسیاں ہیں، اور ان پالیسیوں سے ہمیں نکلنا ہوگا جی۔ فضل الرحمان صاحب 1.5 منٹ رہ گئے سر، آپ ذرا خواتین کے حوالے سے پالیسی کا بتا سکتے ہیں آپ کی، کیونکہ کنزرویٹو ایریا میں آپ کی کامیاب جماعت ہے اور آپ کی کنزرویٹو سیاست ہے، یہ اس بات کے اوپر کافی قیاس رائیاں بھی ہوتی ہیں کہ ایک ایکچوئل جمعیت علماء اسلام کے مطابق ایک خواتین ورکر کا یا ایک خواتین ووٹر کو آپ کیا پرومس کرتے ہیں؟ ہم خواتین کا ووٹ لیتی بھی ہیں، اور ہمارے پارلیمنٹ کے اندر بھی خواتین ہیں، صوبوں کے اندر بھی خواتین ہماری نمائندگی کر رہی ہیں، وفاق میں بھی خواتین ہماری نمائندگی کر رہی ہیں، اقلیتوں سے ہمارے نمائندے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں، صوبوں کے اندر بھی ہیں۔ تو لہٰذا خواتین کی جو حقوق کے بارے میں مسئلہ ہے اس پر ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، جب حسب بل آیا تھا تو وہ بھی خواتین کے حقوق کے لیے تھا کہ ہمارے جو جاہلانہ رسومات میں خاتون کو ایک جانور کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، نئی خاتون کو گھر کے اندر ایک معزز انسان کی حیثیت حاصل ہوگی، اور آئیڈیا ہوتی ہیں ہم اسلام کی روح سے قرآن کو قرآن نے جو اس کو عزت دی ہے اس حوالے سے اس کو ایک بڑا مقام دینا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنی مرضی سے جس طرح ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو آئیڈیاز کا اختلاف دنیا میں ہوتا ہے، ہم دعوت کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں، اور ہم بھی قوم کو اپنے نظریے کے بارے میں اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ یہی جمہوری ماحول میں دلیل کا مقابلہ مولانا صاحب آپ نے ذکر کیا کہ آپ گھر کے اندر انہیں مقام دیں گے، آپ نے کہا آپ گھر کے اندر انہیں مقام دیں گے، لیکن ووٹ تو ان کا ایک آئینی حق ہے نا۔ اب وہ کافی الیکشنز میں، بائی الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ ان کو ووٹ کرنے نہیں دیا جا رہا کچھ حلقوں میں، اس حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ آپ نہیں کہہ رہے، آپ نے نہیں روکا تھا، لیکن آپ کیا کریں گے کہ ٹو انشور کہ خواتین بھی حصہ لے سکیں الیکشن میں؟ حضرت خواتین کے الیکشن میں حصہ لینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے ہر چیز یک لخت حاصل نہیں ہوتی۔ سن 1970 میں غالباً بعض ایسے علاقے بھی تھے کہ جہاں پر آج جو اپنے آپ کو سیکولر جماعتیں کہتی ہیں لیکن پشتون روایات سے الگ نہیں رہ سکتی، اور ہمارے مذہبی لوگوں نے بھی بعض حلقوں میں یہ معاہدے کیے تھے کہ خاتون ووٹ نہیں ڈالے گی، لیکن آج صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اصلاحات آتی ہیں۔ ہم جو انقلاب کی بات کرتے ہیں وہ در حقیقت اصلاحات، تدریجی اصلاحات کا نام ہوا کرتا ہے، اور جمہوریت میں تدریجی اصلاحات ہی جو ہے اصل عوامل ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب معذرت بات کاٹ رہا ہوں سر، ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، معذرت، سوری۔ ایک آخری سوال سر، ایم ایم اے بنائیں گے اگلے الیکشن سے پہلے؟ کوشش تو کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ بن جائے اور ہم پھر ایک متحدہ حیثیت میں قوم کے سامنے جائیں، لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جتنا تاخیر ہو رہا ہے میرے خیال میں اس کی افادیت بھی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ کہ بلوچستان اور صوبہ سرحد میں یا پشتونخوا میں جمعیت علماء اسلام ہی کو ان حکومتوں کا متبادل تصور کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان آپ کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ویورز۔ آپ دیکھ رہے تھے ایجنڈا 360، facebook.com/agenda360 پہ لکھ کے آپ ہمیں بھیجیے آپ کو یہ شو کیسا لگا، مولانا صاحب کی آئیڈیالوجی کیسی لگی، ان کی سٹیٹمنٹس کیسی لگی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں۔ facebook.com/agenda360 back with you tomorrow. Thank you very much for watching.